اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی گر چکے تھے، اور اخلاقی جو برائیاں ہیں، شراب نوشی، شراب کی عمومی طور پر دکانیں ہوتی تھی اور ان پر باقاعدہ ایک جھنڈا سا نصب کیا جاتا تھا، اور اسی طرح زنا کو بھی کوئی انتہا برا کام نہیں سمجھا جاتا تھا، سود کے اڈے ہوتے تھے۔ تفسیر تبری میں روایت ملتی ہے کہ جب یہ جوا کھیلتے تو جوئے میں کوئی انسان اپنے سارا مال دو پر لگا دیتا، پھر جب وہ مال دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتا تو اس سے بغض کرتا، نفرت کرتا، اور یہی لڑائی کا سبب بنتا۔ ایسے حالات آ گئے تھے۔ تو بت پرستی، اسی طرح سود کے معاملات، جوا، اسی طرح زنا بازی، اور عورتوں کے یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ زنا ایسا عام تھا کہ بازاری عورتیں بھی تھیں اور شراب خانوں میں بھی اس قسم کے کام یہ کرتے تھے۔ تو ایسے کام ان میں عمومی تھے، کیونکہ جاہلی معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور بد کرداری یہ روا سمجھی جاتی تھی، اور عورتیں بھی اگر شوہر مر جاتا تو اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ باقی مال اور جانوروں کی طرح وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ مرد تو اپنی میراث پوری لیتے تھے، لیکن عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو صرف انہوں نے مردوں کے کھانے کے لیے متعین کی تھی، عورتیں ان چیزوں کو نہیں کھا سکتی۔ یہاں تک بھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا بھی سلسلہ ان میں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عرب کے ہر قبیلے میں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا سلسلہ۔ اب یہ سلسلہ بنو تمیم سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپس میں ان کی جنگیں اور آپس میں قتال بہت ہوتے تھے، تو ہیرا کے بادشاہ نے بنو تمیم پر ٹیکس لگا رکھا تھا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ تو ہیرا کے بادشاہ نے اپنے ایک جرنیل کو فوج دے کر بھیجی، اس نے ان کو حملہ کیا، ان پر فتح پائی اور ان کی عورتوں کو گرفتار کر کے وہ لے گیا۔ جب ان کی عورتوں کو گرفتار کر کے لے گیا تو وہاں جا کر مال غنیمت میں تقسیم کر دیا، اپنی باندیوں کے طور پر استعمال کرنے لگے لوگ۔ بعد میں یہ لوگ بنو تمیم کے یہ ٹیکس لے کر گئے ہیرا کے بادشاہ کے پاس کہ ہم ٹیکس دینے پر آمادہ ہیں، اور ادھر انہوں نے مطالبہ یہ رکھا کہ ہماری عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ تمہاری عورتوں سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ان پر جبر نہیں ہوگا۔ اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ تو جب ایک عورت کو بلایا گیا، قیس بن عاصم، یہ بنو تمیم کے سرداروں میں ہیں، ان کی بیٹی کو، تو اس عورت نے اپنے پہلے خامند کے ہاں اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں یہاں پر خوش ہوں، سکون سے ہوں، یہیں رہوں گی۔ تو قیس بن عاصم نے ادھر ہی نظر مان لی کہ اس کے بعد میری جو بھی بیٹی ہوگی میں اس کو زندہ درگور کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی 13 بیٹیاں ہوئی، 13 کی 13 بیٹیوں کو اس نے زندہ درگور کر دیا۔ اس پورے قبیلے نے ابتدا کی، پھر اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ، اس نے بھی اس کام میں ابتدا کی اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو دیکھتے اگر کسی بچی کا رنگ کالا ہے، سانولا ہے، یا اس کی آنکھیں نیلی ہیں، یا کسی بچی کے جسم پر دبے ہیں، جیسے سفید دبے ہوتے ہیں برس کی بیماری کے، تو اس کو منحوس سمجھتے، اس کو زندہ دفنا دیتے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس بچی کو زندہ چھوڑنا ہوتا اس کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر مال مویشیوں کے سنبھالنے کا کام میں لگا دیتے، کیونکہ عرب کا اس وقت قیمتی سرمایہ یہ مال مویشی ہوتے تھے۔ تو ان کو پالتے پلتے وہ خود بڑی ہو جاتی، بالغ ہو جاتی، تو اس کا کہیں نکاح ہو جاتا تو ہو جاتا، نہیں تو ایسے زندگی بسر کرتی۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جس بچی کو انہوں نے زندہ درگور کرنا ہوتا تھا اس بچی کو یہ صحیح ناز و نعم میں پالتے، اور جب وہ 7 سال کی عمر میں ہو جاتی تو غابہ جنگل کے قریب ایک گڑھا کھود کر اس کا والد آتا اور اس بچی کی ماں سے کہتا کہ اس کو تیار کر دو، اس کے نانا کے گھر اس کو لے کے جانا ہے۔ اور وہ لے کر جاتا، بچی یہ سمجھتی کہ میں اپنے نانا کے گھر جا رہی ہوں، وہاں جا کر اس گڑھے میں جا کر اس کو دھکا دے کر اس کو ادھر درگور کر دیا جاتا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی سفر کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کوئی بچی بڑی ہو جاتی تو پھر بھی اس عمر میں بھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اس سفر
اور اس مصروفیت کے خاتمے پر اس بچے کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ تو یہ عربوں میں یہ روا تھا، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی قیامت والے دن زندہ درگور کی ہوئی بچی کو جب اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو زندہ درگور کی گئی ہے۔ تو یہ بھی ان میں رواج تھا۔ اور بعض لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو حنفیت پر قائم تھے، جن کے اندر انسانی دل موجود تھا۔ سعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے وقت میرے پاس 300 بچیاں ایسی تھیں جو بچیاں میری پرورش میں تھیں، اور وہ کیسے تھیں کہ جو والدین اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کا تہیہ کر لیتے تھے، یہ شخص مال و متاع دے کر ان سے ان کی بچی خرید لیتا اور اپنی بچیوں کی طرح اس کی پرورش کرتا۔ جب اسلام آیا 300 بچیاں اس شخص کی پرورش میں تھی۔ اسی طرح ایک عیسائی عالم گزرے ہیں ورقہ بن نوفل، یہ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ہیں۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی ایسی بچیوں کو خرید کر ان کو اپنی پرورش میں رکھتے اور ان کو پالتے پوستے۔ اور ابو الحیثم کی ایک روایت ہے کہ وہ بھی اس طرح کی بچیوں کو خرید کر وہ پالتے پوستے، 300 تک بچیوں کو ان نے بھی اسلام آنے تک اپنی پرورش میں رکھا اور پالا پوسا ہے۔ تو یہ چند لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس خرافات کو اپنے حیثیت کے مطابق اس کو روکتے تھے اور اس ظلم اور بربریت سے بچیوں کو نکالتے تھے۔ تو یہ عمومی طور پر ان عربوں میں پایا جاتا تھا۔ اور بھی بہت سی ایسی روایات اور بہت سی رسومات بد ان میں پائی جاتی تھی، اور ان کو صفات سے بھی اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ تو اب اس معاشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔